بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، یا انڈیا پاکستان میں، افریقہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی کوئی بیمار ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں بھائی بیمار ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اتنی دور ہوا بیٹھا، اب دعا تو کر رہے، دعا کرو، لیکن اس کی طرف سے اگر آپ نے سن لیا کہ فلاں مومن بیمار ہے، آپ اس کی طرف سے 5 صلوات پڑھ لو خالی، اور صلوات پڑھ کے بولو کہ اللہ میرا بھائی بیمار ہے، میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے، پروردگار وہ فلاں مومن بیمار ہے۔ اس کے بعد یہ بولو جتنے بیمار ہیں جس کو میں نہیں جانتا، مولانا حسین کے چاہنے والے جتنے بیمار ہیں، اللہ ان کے بیہاف میں نے یہ 5 صلوات پڑھی، تو ان کے اوپر رحمت کا نازل کر دے۔ آپ سوچو، آپ یہاں بیٹھے ہوئے لندن میں، پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں مولا کے چاہنے والے، ان کو پتہ بھی نہیں، آپ نے ان کی بیماری کے لیے آپ نے دعا کی صرف 5 صلوات پڑھ کے کہ اللہ ان کو تو شفا دے دے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنوں کو تمہاری صلوات کی وجہ سے ان کو شفا ہو گئی۔ جب ان کو شفا ہو گئی، ہمارے پاس اسلام میں کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کرے گا۔ تم دوسرے بیماروں کی شفا کے لیے تم نے دعا کی، جو زندہ ہے تو اللہ تم کو مکمل طور پر شفا دیتا، اللہ تم کو ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھتا۔ دیکھیں، یہ میں نہیں بولا کہ بیماری نہیں آتی، بیماری آئے گی بھی فوراً چلی جائے گی، اس لیے کہ تم نے دوسرے بیماروں کا خیال رکھا۔ اسلام ہمیشہ یہ دعوت دیتا کہ تم دوسروں کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھتا۔ ویسے بھی رکھتا، ہم کسی کا نہیں بھی رکھتے، اس کے باوجود بھی میرا کریم پروردگار ہمارا اتنا خیال رکھتا۔ تو یہ بہترین اعمال جو شب جمعہ اور جمعے کے ہیں، وہ میں نے بتایا کہ بیماریوں سے، دیکھیں دوستو، آج سب سے بڑا پرابلم دنیا بھر میں یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ بیماریاں ہو رہی، اور اس کے بعد آپ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ بیماروں کی شفا پلس مرحومین، بیماروں کی شفا پلس مرحومین۔ آپ ہر وقت مرحومین کے نام لیتے رہنا، تو آپ کے ذہن میں بھی وہ خیال آتا، آپ کے پاس بھی وہ تصور آتا کہ مرنا ہے، جس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تصور آتا کہ ہم کو بھی مرنا ہے۔ اب ان مرحومین کو جو تم یاد کر رہے، شب جمعہ ان مرحومین کے لیے جو تم صلوات پڑھے، یہ آپ کا بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنی لہب کے لیے کر رہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ میرا کیا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، لیکن صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تو قبول ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہو رہا، ملائکہ بھی شریک ہو رہے، مومنین بھی شریک ہو رہے، تو یہ عبادت قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ رحمت کی دعا محمد اور آل محمد کے لیے بول رہے۔ تو ہوگا کیا؟ جب آپ یہ صلوات پڑھتے رہے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 20 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا، بیٹے نے لے کے جا کے آپ کو لحد میں لٹایا، وہ تنہائی، وہ وحشت تو ہے جس کی آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی مرتبہ انسان جب لحد میں جاتا ہے، لحد بند ہوتی ہے، اس کی وحشت شروع ہوتی ہے، لیکن روایت کا جملہ ہے کہ وحشت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، پھر بول رہا، ان لوگوں کے لیے وحشت نہیں ہوتی جو دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں کی دعا کرتے، محمد اور آل محمد کے وسیلے